دیکھیں آپ کا بچہ جو نماز نہیں پڑھتا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے. آپ کو سختی کرنی چاہیے، اور سختی 10 سال سے بڑی عمر کے بچے کو سختی کی کوئی ایسی شکل جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہو، اس کی اجازت ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ایک حدیث کی انٹرپریٹیشن ایسے نہیں کی جا سکتی کہ دوسرے حدیث کی کا میسج جو ہے وہ کینسل آؤٹ ہو جائے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو سختی 10 سال سے پہلے نہیں ہو سکتی. سختی کی کوئی ایسی فارم نہیں اختیار کی جا سکتی جس سے اس کی عزت نفس محفوظ نہ ہو. اور ٹھیک ہے، سختی کا ایک مطلب یہ ہے کہ اب آپ اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، آپ اس پہ زور دیں گے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آپ کسی بچے کو بس یہ آپ اسے جائے نماز بچھا کے اس پہ کھڑا کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس سے نماز پڑھوا نہیں سکتے. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ بس یہ کر سکتے ہیں کہ جب تک نماز کا وقت ہے آپ اسے کہیں، آپ اسے بتائیں، آپ اس کو کہیں کہ نہیں بیٹا میں اسے ایکسیپٹ نہیں کروں گا. تو اتنا ہی کر سکتے ہیں آپ اس پہ کوئی گیو اپ نہیں کریں، آپ اس بات کو پوری پرائرٹی دیں، بس اتنا کر سکتے ہیں آپ. لیکن ایک میں آپ کو بڑی اہم بات بتاؤں، اگر کسی انسان کا اپنے بچے سے بہت گہرا تعلق ہے تو 10 سال کی عمر کا بچہ جو ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے جس پہ سختی کرنے کا دل نہیں چاہتا انسان کا. تو یہ جو سختی کرنا ہے نا، یہ بچے کا امتحان نہیں ہے، یہ ہمارا امتحان ہے. اللہ ہمیں ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے کہ وہ بچہ جو اتنا پیارا سا ہے، بندگی کا جذبہ بچے کی محبت سے مغلوب تو نہیں ہو رہا. یہ آپ کیسے ڈیمانسٹریٹ کریں گے؟ اس کا راستہ اللہ نے اس طرح پیدا کیا. یعنی اگر آپ کی سختی کے باوجود بھی وہ نماز نہیں پڑھتا تو بھی اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو کوئی سزا نہیں ہے کیونکہ وہ نابالغ ہے. لیکن اگر آپ سختی نہیں کرتے تو آپ کی پکڑ ہوگی کہ اولاد کی محبت بندگی کے اوپر غالب تو نہیں آ گئی. یہ وہ امتحان ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو چیک کرنا چاہتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ ہم اس بات کی نزاکت اور اس بات کی اہمیت سے پورے طور پر واقف نہیں ہوئے. اگر ایک بچہ نماز نہیں پڑھے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے سختی کی، پھر بھی وہ نہیں پڑھتا اور آپ کو ادھر گولی دے کے نکل جاتا ہے، ادھر ادھر وہ باہر نکل جاتا ہے، چلا جاتا ہے. اس نے کہا میں پڑھ رہا ہوں، آپ مسجد نکلا لیکن مسجد نہیں گیا، دوستوں میں گیا، کھیل کود کے واپس آ گیا، آپ کو بعد میں پتہ چلا. اب وہ کیا کرنا چاہیے؟ مارنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ آپ کے ہاتھ سے دوسرے بچے کی عزت نفس محفوظ رہے. آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، اب آپ اس کو دعا دیں. آپ نے اپنا کام کر لیا. اس لیے کہ کسی انسان کو آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھوا نہیں سکتے اگر وہ نہیں پڑھنا چاہے. آپ کیا کریں گے؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ اب پھر آپ کو کس طرح کی فیلنگز میں جانا چاہیے؟ یہ جو 2 ایموشنز ہیں، جب بچہ، وہ والدین جو اپنے بچے پر نماز پہ سختی کرتے ہیں، بچہ نہیں پڑھتا تو وہ غصے کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں. انہیں غصے کی کیفیت میں نہیں جانا چاہیے. غصہ انسان کو اس وقت آتا ہے جب اس کی انا کو ٹھیس پہنچے. غصے کا ہمیشہ یہ کانٹیکسٹ ہوتا ہے، آپ کی انا کو ٹھیس پہنچی ہے، آپ غصے میں آئیں گے. اور غصے میں آنے کی سب سے بڑی وجہ میں جملہ بتاتا ہوں آپ کو. میں نے کہا بھی تھا، میں نے کہا تھا، میں نے تمہیں کہا بھی تھا، میری بات نہیں مانی، میں اب مجھے غصہ آ رہا ہے. اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ بچہ آپ کی وجہ سے نماز پڑھے گا. اسے اللہ کی وجہ سے نماز پڑھنی چاہیے. جب آپ کا بچہ نماز نہ پڑھے تو آپ غصے میں نہیں آئیں. آپ کو کس فیلنگ میں آنا چاہیے میں وہ بتاتا ہوں آپ کو. اگر آپ کے بچے کا خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، بہت بڑا نقصان ہو جائے، اللہ نہ کرے، کسی بچے کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو ہمیں اس کا جو بہت بڑا نقصان ہوا ہے کسی حادثے کے نتیجے میں، کسی سچویشن میں، اللہ نہ کرے، تو ہمیں اس پہ غصہ آئے گا یا ہمیں اس پہ غم ہوگا، دکھ ہوگا؟
کیا ہوگا؟ ہمیں دکھ ہوگا، ہمیں غم ہوگا. اگر اللہ نہ کرے میرے بچے کا ایکسیڈنٹ میں اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو مجھے غصہ نہیں آئے گا، مجھے غم ہوگا. اگر میرے بچے کا پورا جو اس کی چیزیں ہیں وہ کہیں اس سے لٹ جائیں، کوئی اسے لوٹ لے، تو مجھے بچے پہ غصہ نہیں آئے گا، مجھے اس پہ غم ہوگا. جب ایک بچہ نماز چھوڑتا ہے تو اس کا نقصان ہوتا ہے. آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے، آپ کو غم ہونا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نماز کو ویلیو دے، اس کی ضرورت یہ ہے کہ وہ آپ کو غم میں دیکھے، دکھ میں دیکھے. اس نے آپ کے اندر دو حالتیں دیکھی ہیں. جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کمپرومائز نہیں کرتے، آپ اسے کہتے رہتے ہیں، آپ اسے بولتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ہاتھ پکڑ کے کھینچ بھی لیتے ہیں، لیکن مارتے نہیں ہیں، بے عزتی نہیں کرتے. لیکن اس بات کو گیو اپ بھی نہیں کرتے، آپ یہ کرتے رہتے ہیں. پھر نماز کا ٹائم چلا جاتا ہے، وہ نہیں پڑھتا، تو آپ کو غم ہوتا ہے. اس بات کا غم ہوتا ہے کہ جیسے میرے بچے کی بہت بڑی، یعنی اللہ نہ کرے اگر میرے بچے کی آنکھ چلی گئی تو مجھے غم ہوگا نا، میرے بچے کا ہاتھ کٹ جائے تو مجھے غم ہوگا نا. بلکہ میں آپ کو اس غم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ایک اور بات فرمائی، اس کی مفہوم یہ ہے، اس کی تفصیل یہ ہے. بلکہ اس بات کو بعض صحابہ نے ڈیٹیل میں اس طرح بیان کیا کہ اگر کسی انسان کے 12 بیٹے ہوں اور وہ سب کسی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں اور کسی حادثے کے نتیجے میں وہ دیوار ان پر گرے اور 12 کے 12 اللہ کو پیارے ہو جائیں، تو اس کے اوپر جو غم ہوگا وہ ایک نماز کے ضائع ہونے پہ ہمیں ہونا چاہیے. ہمیں غصہ اس لیے آتا ہے بچے کے اوپر کہ اس نے میری بات نہیں مانی. میری اطاعت اگر وہ نہیں کرتا تو مجھے غصہ آتا ہے، اس کی اطاعت میں نہیں کرتا تو مجھے کوئی ندامت نہیں ہوتی. دیکھیے، اپنے بچے کو اطاعت پر مجبور ہمیں خود بھی اس کی اطاعت کے اندر رہ کے کرنا ہے نا. وہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا اکرام کرو، میں اس کی اطاعت کے دائرے سے باہر چلا جاتا ہوں اور اس کا اکرام نہیں کرتا، اس کی رسپیکٹ نہیں کرتا، اس کی دھنائی لگاتا ہوں. اور یہ سب اس لیے کرتا ہوں تاکہ یہ اللہ کی اطاعت کرے. جناب یہ نہیں ہوگا، یہ ایکویشن سالو نہیں ہوگی، یہ ایکویشن سالو نہیں ہو سکتی. اس کو سمجھنا ہوگا ہمیں. ہمارا فنڈامنٹل جو پرابلم ہے وہ ہمارے پرسیپشنز کے ساتھ ہے، ہماری پریزمپشنز کے ساتھ ہے، ہماری کنوکشنز کے ساتھ ہے. ان کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کچھ بھی خیر اور اصلاح کے لیے کر رہے ہیں اس کے پیچھے نیتیں ٹھیک ہیں. نیتوں میں مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے یہاں نیت کا کوئی مسئلہ ہے. مسئلہ ہمارے پرسیپشنز کا ہے، مسئلہ ہماری اپروچ کا ہے، مسئلہ ہماری حکمت عملی کا ہے. اور اس میں بہت پرابلمز ہیں، اور پرابلمز اس لیے کہ اس کے پیچھے کچھ اسمپشنز ٹھیک نہیں ہیں. ہم بچے پہ ٹرسٹ نہیں کرتے.